میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی الیاس رضوی صاحب ہماری اصلاح بھی فرمائیں، نصیحت آموز کلمات ارشاد فرمائیں اور ہم ان سے مزید اکتساب فیض کریں، لیکن حضرت نے کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے منع فرمایا، تو چونکہ ہوش کو ہم کہہ چکے تھے تو اس لیے ان کا اعلان کرنے لگے تھے، پھر میں نے ان کو منع کیا۔ تو یہ ایسا نہ گمان کیجیے گا کہ شاید میں نے استاد صاحب کو روک کر اور میں نے کہا کہ میں کرتا ہوں، یہ اصل میں مسئلہ ہوا۔ بالکل مختصر سے میں چند کلمات کہوں گا، کیونکہ میرے محترم مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی کثیر مصروفیات میں سے ٹائم نکالتے ہوئے اور بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ فرماتے ہوئے کہ ہم جیسے چھوٹے لوگ، چھوٹے بچے کام کرنے والے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے وقت نکالا، میں بہت مشکور ہوں حضرت کا بھی، دیگر بہت سارے جو علماء اسلام یہاں جلوہ افروز ہیں، مشائخ اعظام جلوہ افروز ہیں، ان کا خصوصاً اور آپ سب کا عمومی طور پہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس محفل کو رونق بخشی۔ میں مختصراً چند کلمات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حضرت کا ہی اصل تو خطاب ہے اور ہم ان سے انشاءاللہ اکتساب کریں گے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ ویسے تو یہ بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن نزول خاص ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حکم بعض اوقات عام ہوتا ہے، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو قرآنی احکام ہیں کسی خاص واقعے کے لیے آیات نازل ہوئیں لیکن حکم قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے علماء کرام نے اس کو مطلق رکھا ہے کہ اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے رجوع کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو قرآن سے رجوع کرو، نہیں جانتے تو حدیث سے رجوع کرو، بلکہ عام انسان کو مکلف بنا دیا اس بات کا کہ یقیناً قرآن و حدیث میں سب کچھ موجود ہے، لیکن اس سے اکتساب کرنے اور ان قیمتی موتیوں کو حاصل کرنے کا ملکہ اور توفیق اور اللہ تعالیٰ کی خاص تائید انہی کو حاصل ہے جو اہل علم ہیں، جن کو آپ علماء فقہا سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے لوگوں سے خطاب ہے۔ نمبر ایک، اس میں عوام سے سب سے پہلے خطاب ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کریں۔ تو جتنے میرے عوامی بھائی اور بہن ہیں انہیں اس آیت کریمہ کو اپنے پیش نظر ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور اپنے دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں جہاں کہیں شرعی رہنمائی درکار ہو، عام قسم کے لوگوں کے پاس جا کے مسئلہ معلوم کرنے کے بجائے، اپنے رشتہ داروں یا دوستوں سے مشاورت کرنے کے بجائے اہل علم سے رجوع کریں، مستند علماء کرام، مستند مفتیان کرام سے رجوع کریں۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی اشارہ فرمایا کہ اہل علم کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پیغام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو براہ راست حصول آپ کے لیے کم از کم ممکن نہیں، اس کے لیے درمیان میں ایک نائب، ایک قاصد کی ضرورت ہے، اور وہ اہل علم ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اہمیت دیتے ہوئے اپنے رسول اور عوام کے درمیان ایک ذریعہ اور راستہ بنائے، یقیناً وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں وہ اپنی قسمت پر رشک کریں تو بہت بہتر ہے، اور دوسرے ان کو قابل رشک تصور کریں تو اور زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے جس مقام پر کھڑے ہو جانے کے بعد عوام اس بات کی مکلف بنا دی گئی ہے کہ وہ آپ سے رجوع کر کے اکتساب فیض کریں۔ دوسرا اس میں خطاب اہل علم حضرات سے بھی ہے، وہ اس طریقے سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عوام کو مکلف بنا دیا اس بات کا کہ اپنے ان مسائل میں جن کے بارے میں تم دینی معلومات نہیں رکھتے ہو تو اہل علم سے رجوع کرو، تو لازم سی بات ہے کہ پہلے اہل علم موجود ہوں گے تو عوام ان سے آ کے رجوع کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل علم کی تیاری انتہائی ضروری ہے۔ عوام کو اللہ نے مکلف بنایا اہل علم سے رجوع کریں، اور اہل علم موجود ہی نہ ہو تو عوام کس سے رجوع کرے گی؟ تو اہل علم پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ ایسے لوگ تیار کریں جو عوام کے لیے ایک پلیٹ فارم، ایک قلعے اور ایک مرکز کی حیثیت رکھتے ہوں، تاکہ لوگ ان سے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اکتساب فیض کر کے اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ پھر اس میں ایک اور ضمن اشارہ ملتا ہے، ہر دور کے تقاضے مختلف ہیں، ہر دور میں زندگی گزارنے کے طریقے مختلف ہو گئے،
کاروبار کرنے کے طریقے مختلف ہو گئے، نئی نئی رسوم و رواج نے ہماری زندگی میں دخل دینا شروع کر دیا، تو لازم سی بات ہے کہ جب عوام کو مکلف بنایا ہے کہ آپ اہل علم سے رجوع کریں، تو عوام تو ہر قسم کی ہے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی ہاؤس وائف ہیں، کوئی جاب کرنے والی خاتون ہیں، کوئی اجارے وغیرہ کے مسائل میں مبتلا ہے، کوئی بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ہے، مختلف قسم کے شعبے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے۔ لازم سی بات ہے کہ انہیں اپنے اپنے مسائل کے حل کے سلسلے میں اسی آیت کو مشعل راہ بناتے ہوئے اہل علم سے رجوع کرنا ہوگا۔ اب عوام اہل علم سے رجوع کرے کہ مجھے یہ بزنس کا مسئلہ بتائیے، جدید یہ چیز آ گئی ہے، کیا حل ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ ایک ڈاکٹر آ کے کہتا ہے جی کلوننگ کے بارے میں بتائیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں بتائیں، مجھے تو ہمیں معلوم ہی نہیں، پہلی دفعہ سنا ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیا ہوتی ہے، کلوننگ کیا ہوتی ہے۔ تو آپ خود بتائیے کہ پھر عوام ہم سے مایوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عوام کے علماء سے دور ہونے کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ ہمارے دینی طالب علم اپنی ذمہ داری کا اور ذاتی محنت کا احساس نہ کر کے اتنے نکمے پن کے ساتھ بعض اوقات باہر نکلتے ہیں کہ جب عوام انہیں مرکز نگاہ بناتے ہوئے ان کے پاس آ کے اکتساب فیض کی کوشش کرتی ہے تو ہم جواب میں اپنی جان چھڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کے اختلاف انشاءاللہ کل دیکھ کے بتاؤں گا، اور وہ کل پھر دوبارہ کبھی نہیں آتی، پھر اس سے ایسا بھاگتے ہیں کچھ امتحان میں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل علم پر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس جدید دور کے تقاضے کے مطابق اس جدید دور میں رہنے والی عوام سے ذہنی ہم آہنگی رکھنے والے علماء تیار کیے جائیں، ایسے سے عالم اور مفتیان کرام تیار ہوں کہ جو ان کے پاس جس قسم کا مسئلہ لے کر آئے وہ اس کا حل بتا سکیں اور ان کو ان کی دینی لحاظ سے تشفی کر سکیں۔ پھر ہمارے ہاں دو جنس زیادہ ہیں، ایک مرد ہیں، ایک عورت۔ عورتیں اپنے بہت سارے مسائل مردوں سے معلوم کرتے ہوئے جھجکتی ہیں۔ ایک تو نفسانی شرم و حیا ہے، ایک خاندانی غیرت بھی بعض اوقات درمیان میں آتی ہے کہ بعض لوگ عورتوں کو مردوں سے رجوع کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں چونکہ میں ایز اے مفتی کام کر رہا ہوں، یہاں پر بھی میرے اساتذہ الحمدللہ ایسے تشریف فرما ہیں جو مسلسل عوامی رابطے میں رہتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسی خواتین بعض اوقات 1-2 سال نہیں 20-20 سال تک گناہ کرتی رہتی ہیں۔ 20-20 سال مجھے ایسے ایسے کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ گھروں میں 20-20 سال سے 21-21 سال سے زنا ہو رہا ہے اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم زنا کر رہے ہیں۔ یعنی 3 طلاق دے دی، 3 طلاق دینے کے بعد کسی عام حافظ صاحب، مولوی صاحب، کسی جعلی پیر سے جا کے معلوم کیا مسئلہ، انہوں نے کہا جی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور ساتھ رہو۔ انہوں نے کھانا کھلایا، ساتھ رہنا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہر قسم کے رجوع کو منع فرمایا، اور قرآن و حدیث یہی کہہ رہا ہے۔ اور اگر شرعی لحاظ سے جو حلالہ کا پروسیس ہے اس سے مکمل نہ کیا جائے اور یہ ہیلے بہانے کیے جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی کیا کریں، عورت کہتی جی میرے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، میں کہاں جاؤں، اور پھر وہ بغیر نکاح کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہ نکاح کر بھی لیا تو 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے نکاح کی شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اس کا شرعی وجود بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اب ان کا ساتھ رہنا حرام اور گناہ کبیرہ، ان کے درمیان تعلق قائم ہو تو زنا خالص، اور پیدا ہونے والا بچہ ولد زنا کہلائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پھر ایسی خواتین جو مردوں سے رجوع نہیں کر سکتی، ان کے لیے ایک خواتین کا مضبوط شعبہ قائم کرنے کی بھی ضرورت پیش آئی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے سوال کرو۔ ایسی شرم و حیا والی خواتین یا جو گھریلو رکاوٹ یا خاندانی رکاوٹ کا شکار خواتین ہیں وہ کس سے رجوع کریں؟ تو ضروری ہے کہ ہم ایسی بچیاں بھی تیار کریں، انہیں ایسا کورس پڑھائیں کہ جو نہ صرف ان کی ذاتی ضرورت کو پوری کرے، ان کی ذاتی حاجات کو پورا کرے، بلکہ انہیں اس قابل بنا دے اگر کوئی عورت ان کے پاس آ کے مسئلہ معلوم کرتی ہے تو بڑی کتب سے مطالعہ کر کے وہ بہترین طریقے سے انہیں ان کا شرعی حل بتا سکے۔ تو اس لیے اہل علم کو کئی لحاظ سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اسی میں ایک اشارہ ہے مالدار طبقے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے عوام اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے رجوع کرو۔ ایک عالم بنانے کے لیے ادارے کی ضرورت ہے، عالم بنانے کے لیے ادارے کے سٹاف کی ضرورت ہے، عالم بنانے کے لیے خرچے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں دین کا کام بھی دراہیم اور دنانیر کے ساتھ ہوگا۔ اب ہمارا مالدار طبقہ اگر وہ اہل علم کو سپورٹ نہیں کرے گا، انہیں مالی وسائل فراہم نہیں کرے گا، انہیں ذہنی لحاظ سے دین کے کام کے لیے فراغت نہیں دی جائے گی،
یا اگر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور تانا زنی کر کے اور مختلف طریقے سے اذیتیں پہنچا کر اس امداد کو لینے سے رک جانے کے بارے میں عملی کوشش کو ترک نہیں کیا جائے گا تو بتائیے پھر ادارے کیسے چلیں گے؟ ایک گھر آج نہیں چلتا ہے، بجٹ اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے، گھر والے پریشان ہیں، جی 15 دن میں تنخواہ ختم ہو گئی، اب ادھر سے مانگ ادھر سے مانگ گزارا کر رہے ہیں، کس طریقے سے گھر چلائیں؟ تو ایک دینی ادارہ کہ آپ سمجھتے ہیں بہت آسانی سے چل جائے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم سے رجوع کا اشارہ فرما رہا ہے، حکم فرما رہا ہے، اور اہل علم سے علماء کی تیاری کے بارے میں گویا کہ تلقین بھی فرما رہا ہے، انہیں اشارے فرما رہا ہے۔ تو پھر ساتھ ساتھ جو اہل دول ہیں، مالدار لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی گویا کہ ضمن حکم فرما رہا ہے کہ پھر ایسے اہل علم کو سپورٹ کرو، انہیں مالی تعاون فراہم کرو تاکہ وہ اچھے ادارے بنائیں، اس سے اچھے اہل علم تیار ہوں، وہ اہل علم مزید اہل علم کو تیار کریں اور عوام کی علمی تشنگی بجھ جائے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا مالدار طبقہ سب سے پہلے تو ایک عالم کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار تو ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے پہلے اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ یہ میرے سامنے آئیں، ایک طرح سے بھیک مانگیں، نظریں جھکا کے بات کریں، پھر اس کے بعد وہ ہم سے سوال کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، اور وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہاتھ میں آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام ذہانت اور کل عالم کی عقل ان کے اندر بھر دی ہے، تو وہ کوشچنز کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی آپ تو اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں، آپ کو سمجھانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ صرف اس لیے کراس کویسچننگ کر رہے ہیں، اس میں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کو سامنے والے کے کردار پر شبہ ہے کہ شاید یہ پیسہ کھا جائے گا اس لیے آپ کراس کویسچننگ کر رہے ہیں، اور یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا اگر آپ سے طلب امداد کرتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے، تو وہ اب میرا چونکہ محتاج ہے تو مجھے حق حاصل ہو گیا کہ میں غیر عالم اور لا علم ہونے کے باوجود اس پر فوقیت رکھتا ہوں اور جس طرح چاہوں اس کی بے عزتی کروں، اس کی ذلت کا سامان پیدا کروں۔ اس چیز نے بہت سارے مجھ جیسے خوددار آدمی کو تو خاص طور پہ پیچھے کیا ہوا۔ میں آج تک کسی سیٹ کے پاس نہیں جاتا فنڈنگ کرنے کے لیے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں اگر آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے کریں، اور ہمارا احسان مانیں کہ ہم آپ کی امداد لے رہے ہیں، ہمارا احسان مانیں، اس لیے کہ آپ مجھے مال دیں گے اور میں آپ کو جنت کی خزانے دوں گا، میں آپ کو اللہ کی رضا دوں گا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو درجہ قرب کا وسیلہ اور ذریعہ بن جاؤں گا۔ بتائیں بڑا انعام کون دے رہا ہے؟ تو احسان آپ کو میرا ماننا چاہیے کہ میرا احسان، میں آپ کا احسان مانوں، لیکن بہرحال سیٹھ صاحب یہ سنیں گے تو ان کا منہ بن جائے گا، وہ تو چاہتے ہیں مسکے لگیں اور جھک کے بات کی جائے، اچھی جگہ پہ بٹھایا جائے، پھر ان کی باتیں برداشت کی جائیں، پھر اس کے بعد بیجا مداخلت کو برداشت کیا جائے۔ تو بھائی ایسی تو پھر ٹھیک ہے، جتنا اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے ہم اتنا کام کر کے جائیں گے، اس سے زیادہ کر نہیں سکتے، اس سے کم کوئی کروا نہیں سکتا، تو مجھے کیا ضرورت ہے ہم کسی کے پاس جا کے مسکا پالش کریں۔ لیکن میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، کوئی سیٹھ صاحب سن رہا ہوں میری بات، کیونکہ سی ڈی بھی جائے گی تو ناراض بھی نہ ہو، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اکابرین اگر کسی کی مدد کرتے تھے اور وہ شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتا تو فرماتے نہیں آپ ہمارا شکریہ ادا نہ کریں، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو مال دیا ہے اور آپ نے جواب میں ثواب دیا ہے، محسن تو آپ ہیں۔ لیکن یہ سوچ کہاں ہے؟ تو اہل دول کو چاہیے جو مالدار حضرات ہیں، ایک تو اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کوئی آ کر باقاعدہ ریکویسٹ کرے پھر میں ان کو ٹائم دوں، پھر یہ خود تلاش کریں، اپنی آخرت بنائیں۔ اتنا پیسہ لے کر کیا کریں گے؟ یہیں پڑا رہ جائے گا، اولاد بیجا کاموں کے اندر خرچ کرے گی، پھر آپ قبر میں جانے کے بعد جب حقیقت حال جانیں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پیسہ میرے لیے آخرت میں انتہائی بلندی درجات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عظیم قرب کا سبب بن سکتا تھا، لیکن اب سوچ مل گئی، فکر مل گئی، حقیقت حال سامنے آئی، عین الیقین حق الیقین حاصل ہو گیا، لیکن اب عمل نہیں کر سکتے، تو بس پھر گئے کام سے۔ تو اس لیے جو مالدار طبقہ ہے اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کو بھی مخاطب فرما رہا ہے کہ آپ اہل علم سے رجوع کریں، انہیں مالی سپورٹ فراہم کریں اور بہترین انداز سے انہیں عزت کے ساتھ دین کا کام کرنے کے سلسلے میں آسانی فراہم کریں۔ تو لہذا ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر اب دیکھنا ہے، آپ کس طبقے میں ہیں، میں کس طبقے میں ہوں۔ تو میں نے 4 طبقات کا ذکر کیا، ایک عوام کا، ایک علماء فقہاء کا ہے، پھر ایک مالدار طبقے کا ہے، اور ایک جنرل آپ بات کر لیں کہ سب اس میں شامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ اہل علم سے رجوع کرو تو ہر اہل علم کے اوپر ایک اور اہل علم ہوتا ہے، اس سے زیادہ فوق ہوتا ہے، ہر ایک کو اوپر والے سے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا، تو وہ اس جہت سے بھی دیکھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت اگر سب مل کر نئے علماء، اچھے علماء، پڑھے لکھے علماء نہیں بنائیں گے تو میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ مت سمجھیے گا کہ ایک دن برائی آپ کے گھر کا رخ نہیں کرے گی۔ جن گھروں کے اندر آج زنا ہو رہے ہیں، جن گھروں کے اندر بچوں کی وراثت دبا کے مسلسل گناہ کبیرہ کیا جا رہا ہے، جن گھروں کے اندر غلط
معاملات صرف جہالت کی بنا پر رائج ہو گئے ہیں. انہوں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اس گناہ مسلسل میں مبتلا ہوں گے، لیکن جہالت نے آخر ایک آدھ دن ان کو مبتلا کر ہی دیا. ہو سکتا ہے ان کے آباء و اجداد میں بھی اچھے صاحب علم ہوں، لیکن جب وہ گئے آنے والی نسلوں پر مکمل توجہ نہ کر سکے، ان کے سلسلے میں احساس ذمہ داری اپنے اندر بیدار کرنے میں ناکام رہے، تو نسلیں برباد ہو گئی اور گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی. تو اسی طریقے سے آپ کے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے الحمدللہ میں اپنے استاد محترم الیاس رضوی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور یہ آخری کلمات پھر انشاءاللہ میں بیان ختم کر رہا ہوں. میں نے صرف و نحو حضرت سے پڑھنا شروع کی. میں ان کو دیکھتا تھا، آپ کا علمی بیان سنتا تھا تو بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں بھی علم حاصل کروں. میں حضرت سے ٹائم لیا. حضرت نے اپنی کثرت مصروفیات کے باوجود مجھ جیسے نکمے کو وقت دینا شروع فرمایا. پھر آپ کی کچھ ایسی مجبوریاں ہوئیں کہ جس کی بنا پر آپ نے معذرت فرمائی، اور وہ علمی ضرورت تھی، کوئی ایسی ذاتی ضرورت کی نفسانی ضرورت نہیں تھی. اب میرا ایک شوق تھا کہ میں جہاں پر بھی جاؤں وہاں پہ ہر استاد میری مرضی کے مطابق پڑھا. حضرت نے مجھے یہ نصیحت کی اور الحمدللہ میں ان کا اتنا شکر گزار ہوں کہ اگر یہ نصیحت نہ کرتے تو شاید میں آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بیان نہ کر پاتا. حضرت نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا کہیں پر بھی جاؤ، اگر ایک اچھا استاد پڑھانے والا آپ کی مرضی کے موافق مل جائے اور 5 بالفرض آپ کو سمجھ میں نہ آئے، وہاں ٹک کر پڑھ لینا، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ. میں اپنے اساتذہ کا بڑا ادب کرتا ہوں. الحمدللہ میرے استاد ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا اس نے زندگی میں ایک بار بھی ہم سے بے ادبی کی ہو. اللہ کا بڑا کرم ہے، ہر استاد میری تعریف کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے ان کو خود پسندی سے بچائے. لیکن یہ میرے اساتذہ کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ میں اپنے اساتذہ کی بات بہت غور سے سنتا ہوں. میں نے اس پر عمل کر کے بڑی برکات حاصل کی ہیں. میرے استاد محترم مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ سے جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا حضرت میں چل رہا ہوں، مجھے ایک نصیحت کر دیجیے. آپ نے ایک نصیحت فرمائی، میں نے اس کو اپنے پلے باندھ لیا، مجھے فائدہ ہوا. آپ نے فرمایا بیٹا جہاں پر بھی پڑھانے بیٹھو ٹک کے پڑھانا، یہ نہ کرنا 2 دن یہاں پڑھایا، 4 دن وہاں پڑھایا، 5 دن وہاں پڑھایا، 6 دن وہاں پڑھایا، کبھی کامیاب نہیں ہوگے. ایک جگہ ٹک کے پڑھاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت اور کامیابی عطا فرمائے گا. آج الحمدللہ آپ دیکھ لیجئے 6 سال پہلے ہم نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی. اس میں چند میرے دوست میرے ساتھ بہت تعاون کیا الحمدللہ، اور میری مرضی کے موافق کیا. یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے. میں نے ان سے گزارش یہی کی تھی کہ آپ مجھے فری ہینڈ دیں، مجھے آپ جگہ اگر دیں گے. ہمیں جو جگہ ملی تھی ایک گودام تھا، الحمدللہ پھر ہم دوستوں نے مل کے اس کو بنایا، ماشاءاللہ بہترین اکیڈمی بن گئی. ہم نے یقیناً اس میں یہ محنت ضرور کی، لیکن یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے. یقیناً اپنے اوپر ہی احسان ہے کہ انشاءاللہ وہ آخرت میں اس کا بہترین اجر اور بدلہ پائیں گے کہ انہوں نے ہمیں فری ہینڈ دیا کہ آپ کریں. میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ ہمارا رزلٹ دیکھیں، بیچ میں مداخلت نہ کریں، ہم آپ کو کام کر کے دکھائیں گے. آج الحمدللہ ہمارے تقریباً 86 علماء، عالم، مفتی، مفتیات فارغ ہو رہے ہیں. اس میں 18 بچیاں ہیں، باقی سب لڑکے ہیں. ماشاءاللہ 70 کے قریب ہمارے اسٹوڈنٹس عالم بنے ہیں. 6 سال تک میں جس محنت سے کام کر رہا ہوں، یا یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا ہے. میرے بچے جانتے ہیں، اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ میں صبح گھر سے آتا ہوں اور میں پھر رات کو جاتا ہوں. بعض اوقات میں 8 بجے جب بیٹھتا ہوں، 9 بجے جب پڑھانا شروع کرتا ہوں، اس کے بعد شام کو 4 ساڑھے 4 بج جاتے ہیں فتوے چیک کرتے 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 بچوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے. لیکن میرا ایک ہی جذبہ ہے، ایک دھن ہے کہ اگر میں مروں تو میری جگہ 500 علماء کھڑے ہوں. الحمدللہ میرا اس چیز سے خانہ بالکل خالی ہے کہ میرا شاگرد ترقی کر کے کل میرے لیے زوال عزت کا سبب نہ بن جائے. یہ حماقت کی بات ہے. عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت عطا فرمائے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کی عزت اور ذلت کا معیار قائم کرنے والے، یا اس کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی کوشش کرنے والے. لہٰذا ماشاءاللہ میں بچوں کو سپورٹ کرتا ہوں. ہم نے 6 سال پہلے اس کا آغاز کیا. میں چونکہ جب میں پڑھتا تھا الحمدللہ میں نے کیمیکل انجینئرنگ کی ہے، آپ کو معلوم ہے. وہاں پر جب ہم پہنچے تو زیادہ تر ہمارے پاس جو کلاس میں بچے تھے وہ گاؤں سے آئے ہوئے تھے. شہری زندگی انہوں نے دیکھی نہیں تھی، اور زیادہ تر جو تھے وہ مطلب شرارتی قسم کے تھے اور پڑھنے میں اتنی دلچسپی رکھتے نہیں تھے. اب ہمارے 40 منٹ کا پیریڈ ہوتا تھا، استاد سے شروع کرتے تھے، 10-12 منٹ پڑھایا، 15 منٹ پڑھایا، لڑکے شور میں بس 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 بس. استاد صاحب کہتے تھے چلو ٹھیک ہے. پھر باتیں شروع ہو گئی دنیا میں. میں چونکہ جذبہ لے کر گیا تھا تو مجھے بہت زیادہ کوفت ہوتی وہاں بیٹھ کر کہ یہ کیوں نہیں پڑھنے دیتے لڑکے، استاد کو مجبور کر دیتے ہیں. بعض وقت کافی دفعہ ایسے ہی ہوتا تھا، تھوڑا سا سبق پڑھا پھر باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر 8 سال کا ایک طویل عرصہ تھا. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم اگر اس کو تھوڑا سا مختصر کریں، اور وہ کتب کہ جن کی آج فی زمانہ پریکٹیکل لائف میں اتنی انوالومنٹ نہیں ہے، اتنا وہ مؤثر کردار ادا نہیں کر رہی ہیں، ان کو اگر نکال کر اور ان کی ضروری ابحاث چھوٹی کتابوں کے ساتھ پڑھا دی جائیں تو شاید فائدہ ہو جائے. اس کے لیے میں نے کوئی خود ذاتی فیصلہ نہیں کیا، میں نے اپنے بڑے اساتذہ سے مشورہ کیا، اور ہر ایک نے میری اس سلسلے میں حوصلہ افزائی کی.
تو یہ میں آپ کو پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ درس نظامی 25 سال کا ہوتا تھا، اس کی تاریخ میں نے پڑھی ہے، پھر یہ 18 سال کا ہوا، پھر 12 سال کا ہوا، اور آج یہ 8 سال کا ہے۔ تو یہ ہمارے اکابرین کی سنت رہی کہ 25 سے اس کو 8 پر لے آئے، اسی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں اس کو 8 سے 6 پر لے آیا۔ تو میں نے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا ہے، معذاللہ جرم ہے بھی نہیں ہے، کیونکہ 25 سے جب 8 تک آ سکتا ہے تو 8 سے 6 پر بھی آ سکتا ہے۔ دیکھیے اب بعض لوگوں کو خدشات ہوتے ہیں کہ آپ 6 سال میں کیسے عالم بنا دیں گے۔ بچے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دائرے ادب میں رہ کے میں گزارش کرتا ہوں، کوئی بھی اگر ہمارے بچوں کا امتحان لینا چاہے اپنے ذہین ترین اسٹوڈنٹ کو سامنے بٹھائے، ان بچوں کو سامنے بٹھائے اور امتحان لے کر دیکھ لے، انشاءاللہ آپ اس سے کسی سے کم نہیں پائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اپنے 2 اچھے پڑھے جو اچھے ذہین بچے ہوں، پڑھنا چاہتے ہوں، 6 سال کے لیے میرے حوالے کر دیں۔ میں 6 سال میں تیار کر کے دکھاتا ہوں، نہ کروں تو میرا منہ کالا کر دیجیے گا، اور اگر میں ان کو 6 سال میں تیار کر کے بہترین قیمتی فرق کے حوالے کر دوں تو میرے سر پہ دست شفقت پھیر دیجیے گا۔ تو ہم نے 6 سال میں الحمدللہ، اصل میں دیکھیں پڑھانے والے پر ہوتا ہے، کس انداز سے پڑھا رہا ہے، کیسی تربیت کر رہا ہے، کس طرح ترغیب دے رہا ہے، کیسے جذبہ فراہم کر رہا ہے، اور کس طرح بچوں کی ہمت اپنے قول کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے بڑھا رہا ہے، یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ دیکھیے جب میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، 13 سالہ مکی زندگی میں اتنی اسلامی ترقی نہ ہوئی، آخری 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر صرف 10 سال میں جب میرے آقا پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا گئے، ایک بڑے علاقے تک اسلام پھیل گیا، انہی کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم نے بھی بڑی حکمت کے ساتھ اور کوشش کر کے الحمدللہ 6 سال میں بچوں کو عالم بھی بنایا، اور اس انداز سے ہم نے تربیت کی۔ میں سب کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ سب مفتی بن گئے، نہیں، ابھی تربیت ہے، وقت ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ افتاح کورس کرنے کے بعد بھی بچوں کو ایک عرصے تک تربیت میں رہنا ہوتا ہے، تب ایک اچھا مفتی بنتا ہے۔ لیکن افتاح کی ضروری چیزیں بچوں نے حاصل کر لیں، اور جو بچے ہمارے 3 سال سے ہی فتویٰ لکھنا شروع ہوئے تھے، ان کے لیے میں بالکل ببانگ دہل کہتا ہوں، آپ کوئی بھی پیچیدہ سوال ان کو دے دیجئے، کسی بھی موضوع سے متعلق ہو، انشاءاللہ وہ آپ کو اس کا حل کر کے بتائیں گے۔ اور نہ صرف لڑکے بلکہ ہماری بچیاں ماشاءاللہ بہترین، ہم نے ان کو مفتیہ بنایا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بچیوں کی تیاری بھی بہت ضروری ہے۔ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی مفتیہ تھی، آج میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کئی مسائل میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا کرتے تھے، اور آپ کا وصف اجتہاد معروف ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں جماعت کے سلسلے میں آنے سے روک دیا، تو آپ کی خدمت میں بعض لوگوں نے آ کر کہا کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر میرے سرتاج اس زمانے کی عورتوں کے معاملات دیکھ لیتے تو یقیناً آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ گویا کہ ہم نے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت نہیں کی، این آپ کے مزاج کی پیروی کی ہے۔ اگر آج سرکار ہوتے ان کا مزاج یہ ہوتا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیں۔ یہ ایک اجتہادی بات ہے جو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی۔ میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہم بچیوں کو بھی وہی کورس کیوں نہ پڑھائیں۔ دیکھیں 4 سال میں بچیاں کورس کر رہی ہیں اپنے ذاتی کورس، اکثر اداروں میں ایسا ہو رہا ہے، اور ان کے لیے وہ کتابیں اکثر رکھی گئی ہیں جو اردو کی ہیں یا عربک بھی ہیں، تو بہت کم ایسی ہیں کہ جو ان میں ایک مجتہدانہ صلاحیت یا کم از کم فتویٰ دینے کی صلاحیت ابھار سکیں۔ ہم نے بچوں کے لیے وہی کورس رکھا جو پورا 6 سالہ کورس، یعنی جو لڑکوں کے لیے ہے بعینی لڑکیوں کے لیے بھی۔ لیکن یہ وضاحت کر دوں کہ مفتیہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچیاں دارالافتاء کھول کے باقاعدہ فتوے جاری کرنا شروع کر دیں گی، صرف اس لیے تاکہ عورتیں ان سے رجوع کریں۔ یہ بڑے مسائل اتنا ان میں اگر ملکہ پیدا ہو گیا، ہم سمجھیں گے کہ یہ واقعی ہر ایک مسئلے کا حل بتا سکتی ہیں، تو ہم ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے کہ آپ بتا سکتی ہیں۔ ورنہ ہماری بچیاں اگر کوئی خاتون آئیں گی، ان سے مسئلہ معلوم کریں گی، آسان ہوگا بتائیں گی، ورنہ اپنے مرکز سے رجوع کریں گی، اور ہم ان کو گائیڈ لائن دے کر اور اس طریقے سے ان عوامی جو خواتین ہیں ان کے مسائل کو حل کریں گے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا اگر ایک علاقے میں ایک مفتیہ بچی کو بٹھا دیا جائے تو کم از کم وہ پورے علاقے کی عورتیں تو ان سے رجوع کر سکیں گی نا، اس لیے ہم نے یہ معاملہ کیا الحمدللہ۔ اور آخر میں صرف 2 باتیں میں عرض کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے ماشاءاللہ ہمارے بچے یہاں سے فارغ ہوئے، بہت سارے بچوں نے اکیڈمیز اپنی قائم کی ہیں، شارٹ کورسز کروا رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے پاس بھی جو بچے آ رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہماری اکیڈمی اتنی کامیاب اس لیے ہے، ایک تو پڑھانے کا انداز بھی ہے، سب کچھ ہے، ہمارے پاس پڑھا لکھا طبقہ بہت زیادہ ہے۔
ماشاءاللہ پڑھے لکھے بچے آئے ہیں، وہ دین کو جلدی سمجھ جاتے ہیں، جلدی بات پک کر لیتے ہیں، تربیت کو جلدی قبول کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ اب یہ چراغ سے چراغ جل رہا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے کراچی میں کئی علاقوں میں اکیڈمیز قائم ہو چکی ہیں، اور بچے ماشاءاللہ شارٹ کورسز بھی کر رہے ہیں. ہماری اپنی اکیڈمی میں نے جب ادارہ قائم کیا، میری خواہش یہ تھی کہ ہم ایسا ادارہ قائم کریں کہ کوئی آئے تو ادارے میں آ کے اس کو خود اعتمادی حاصل ہو، فخر حاصل ہو. اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے فیس کا نظام رکھا. بہت معمولی سی فیس لیتے ہیں، کوئی بچہ دے سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں دے سکتا کوئی بات نہیں. بہت سے بچوں کو ماشاءاللہ ہم باقاعدہ خود وظائف دیتے ہیں ماہانہ، جو غریب بچے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے فیس اس لیے رکھی تاکہ بچہ اعتماد سے پڑھے. دیکھیں جو ادارے مطلب فنڈنگ سے چلتے ہیں، مطلب زکوٰۃ سے خیرات سے، کوئی بری چیز نہیں ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ایک پڑھا لکھا طبقہ ایسا بھی ہے، ایک مالدار طبقہ ایسا ہے جو اپنے بچے کو کسی ایسی ادارے میں بھیجتے ہوئے ذرا سے جھجک محسوس کرتا ہے. ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ہم نے معمولی سی فیس رکھی تاکہ وہ کہہ سکے ہمارا بچہ اکیڈمی میں پڑھتا ہے تو فیس دے کے پڑھتا ہے. ہماری ہر کلاس میں 2 اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹوٹل ایئر کنڈیشن ماحول ہے، کرسیوں پہ بٹھا کے پڑھاتے ہیں. صفائی کا انتظام اتنا خوبصورت ہے، ہم لوگ مجبور ہیں کیا کریں، چھوٹی جگہ میں ابھی ہیں. ایک میرے یو ایس اے سے اور ایک اس طرح جرمنی سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے. ہماری اکیڈمی کے سامنے کچرا کنڈی ہے، تو آئے انہوں نے کہا وہ یہ مفتی صاحب نے کہاں اکیڈمی قائم کر لی. ناک بند کرتے ہوئے پریشان ہو کے وہ کچرا نہیں اٹھاتا تو وہ اندر آئے. لیکن جب اندر آئے تو حیران رہ گئے، اور انہوں نے برملا میرے سامنے اظہار کیا کہ مفتی صاحب جو صفائی اور صاف ستھرائی اور جو قرینہ آپ کی اکیڈمی میں نظر آ رہا ہے بہت کم اداروں میں نظر آ رہا ہے. ان کا بھی مجبوری اب کیا کریں، کوئی انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ وسائل عطا فرمائے گا تو اس سے بڑی جگہ پہ ہم کام کریں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا ادارہ بہت اچھے انداز سے کام کر رہا ہے. اس میں ہم سنڈے کورس بھی کراتے ہیں، نائٹ کلاسز بھی ہم نے رکھی ہیں، 2 گھنٹے کی کلاس ہے. ماشاءاللہ تیسرا سال ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے، اور تیسرے سال کی کلاس میں 50 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ. دیکھیں سارا دن کے تھکے ہارے اسٹوڈنٹ جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت پھر استاد کس طرح سنبھال کے ان کو چلائے گا یہ پھر استاد کے اوپر موقوف ہے. الحمدللہ میرے بچے جو آتے ہیں رات میں اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے آتے ہیں لیکن جاتے ہیں تو آپ فریش کر دیتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا انداز ایسا ہے ہمارے پڑھانے کا، تھوڑا مذاق بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، تھوڑا سا ہنسایا، تھوڑا فریش کیا، اور ان کو پھر اچھی طریقے سے ان کے ذہن میں علم ڈالتے ہیں. تو آپ بھی نائٹ کورسز میں اگر آنا چاہیں اس میں آئیے. اب آخر میں جو ہمیں بس ہمارے جو میرے مستقبل کے مقاصد ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک بڑا ادارہ قائم کریں، ایک یونیورسٹی بنائیں، اس میں باقاعدہ ہاسٹل ہو، پورے پاکستان سے کریم چھانٹی جائے، اس میں رکھا جائے، اچھے معیاری بچے تیار کریں، اچھے علماء تیار کریں، پڑھے لکھے علماء تیار کریں، ان کو مختلف کورسز کروائیں. جیسے کہ اسلامک بینکنگ تیزی کے ساتھ رائج ہوتی چلی جا رہی ہے. انشاءاللہ بھی ہم قریب اپنی اکیڈمی میں شارٹ کورسز شروع کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ کے 2 ڈیز 3 ڈیز 4 ڈیز کے کورسز ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیاوی پڑھائی کے لحاظ سے بھی ترقی کریں، دینی تعلیم کے لحاظ سے بھی ترقی کریں، اور معاشرے کا اچھا فرد بنیں. میں کوشش کر رہا ہوں میری اس تقریب کی وساست سے میری آواز جہاں تک پہنچے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بڑا ثواب جاریہ ہو، اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے، آپ ہمارے ساتھ بھی تعاون فرمائیں، دیگر اداروں سے بھی تعاون فرمائیں، ہمارے ساتھ بھی فرمائیں. اسی طریقے سے ہمیں جگہوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیں بڑی جگہ چاہیے تاکہ ہم بڑا ادارہ قائم کریں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے بچے فارغ ہو کے علاقوں میں کام کر رہے ہیں ہم ان کو بھی اچھے ادارے بنا کر دیں تاکہ وہ بچے وہاں پہ اعتماد کے ساتھ قائم کر کے مزید افراد کو تیار کریں. اور جیسے کہ میری خواہش ہے اور میں نے بچوں کو بھی یہ ذہن دیا ہے کہ ہمیں اس انداز سے کام کرنا ہے کہ ایک مرے تو پیچھے 500 کھڑے ہوں. ایسا نہیں کہ ایک مرے تو پھر نگاہیں تلاش کریں کہ اس کی جگہ کون لے گا. ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ ان کے دیکھیں نورانی چہرے بچوں کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تھوڑی بہت جو میری نکمی کوششیں ہیں اس سے کچھ نہ کچھ رزلٹ تو سامنے آیا ہے. لیکن میں اس کو اپنے اساتذہ کی برکت کہوں گا. تو جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین کا بڑا کام ہو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے واقعی وہ قابل قدر ہے اور مزید ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، اگر آپ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں تو آگے بڑھیے، تعاون کیجیے اس یقین کے ساتھ، اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ کہ یہ تعاون میرے ساتھ نہیں ہے، آپ اللہ کے دین کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا. تو دین کی مدد اصل میں اپنی مدد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے اور اس کے تقاضے کے مطابق عملی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.